بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس خیال سے جو ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے کہ یہ بنو ثقیف جو ہے یہ قبیلہ بہت بڑا قبیلہ ہے، اگر یہ ایمان لائے، دین اسلام قبول کرے اور مجھے اپنے پاس جو ہے ٹھہرا لے اور میں اللہ کے پیغام پہنچانے میں لگوں، تو ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے دین اسلام میں داخل ہو جائیں اور جو ہے اسلام کو توقیت ملے اور سب انسانوں تک جو ہے اللہ کا پیغام پہنچے۔ اس خیال سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ یہ طائف بہت دور ہے مکے سے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پیدل تشریف لے گئے ہیں۔ ایسا غربت کا دور تھا۔ ایک طرف عرب کی جہالت، ان کی جہالت انتہا کو پہنچی ہوئی، ایسی جہالت کہ جو زنا کرتا تھا، زانی تھا، وہ اپنی زنا پہ نعوذ باللہ فخر کرتا تھا کہ میں منہ کالا کرنے والا بہادر ہوں۔ اس بہادر کے گھر پہ جھنڈا لگا ہوا ہوتا تھا، لوگ دور سے پہچانتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے جو زنا میں پہلے نمبر پہ ہے، اور لڑکیوں کو جو ہے زندہ درگور کرتے تھے۔ یہاں تک مفسرین نے لکھا ہوا ہے کہ جب کسی عورت کا بچہ پیدا کرنے کا وقت ہوتا تو ان کا شوہر جو ہے ان کو ساتھ لے کر قبرستان جاتے اور وہاں پہ جو ہے ان کے لیے خیمہ لگاتے، اور جو ہے داعیہ ساتھ ہوتی اور وہ وہاں کھڑے انتظار کرتے۔ جب یہ داعیہ کہتی کہ مبارک ہو آپ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، تو اس پر جو ہے وہ سما نہیں جاتے اور خوشیاں بناتے، اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے اس زمانے میں وہ لوگ جو ہے رسم و رواج جو ہے اس پر کرتے ہیں، اور ایسے فخریت طور پر کرتے ہیں کہ جی دیکھو میرا بیٹا ہوا، اس میں میرا کمال ہے، نعوذ باللہ یہ ہوا وہ ہوا۔ اور جب بیٹی پیدا ہوتی تو وہ بدبخت ادری جو ہے اس کو زمین میں زندہ دبا دیتے ہیں۔ ایک صحابی ہے سعصہ بن ناجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ 360 بچیوں کی جان میں نے بچائی ہے، ہر بچی کے بدلے ایک اونٹ اور 2 گابن اونٹنیاں میں نے ان کے والد کو دیے ہیں۔ اتنا پیسے خرچ کیا ہے اس نیک کام پہ۔ اس نیک کام کی وجہ سے اس صحابی کو اللہ رب العالمین نے ایمان کی دولت سے نوازا، اور مجلس میں جو ہے ایک پاؤں پھیلا دیتا کہ کون ہے کہ میرے پاؤں کو جو ہے واپس مروڑ لے۔ اس پہ جو ہے ایک اٹھتا، اس کے پاؤں کو کاٹ دیتا۔ اس پہ جو ہے سالوں سال جو ہے دشمنی چلتی رہتی، اور کعبے کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور اس کے علاوہ کعبہ پر جو ہے ننگے طواف کرتے تھے۔ یہ ان کی جہالت کی انتہا تھی، اور لات و عزا کے نام سے جو ہے یہ کام شروع کرتے تھے، لات و عزا کی عبادت کرتے تھے، ان کے سامنے پوچھتے تھے، اور اتنی جہالت تھی کہ کوئی ان پہ حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، ان عربوں پہ۔ ایسے قوم میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بھیجا۔ سخت مخالفت میں، سخت ٹکر میں جو ہے رہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنوں نے سب سے زیادہ تکلیف دیے ہیں۔ یہ ابو جہل بھی قریشی ہے، ابو لہب بھی قریشی ہے، یہ عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، یہ سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہیں۔ یہ اپنوں نے جو تکلیف دیے ہیں نا کہ توبہ توبہ، بندہ حیران رہ جائے ایسے تکلیف۔ تاریخ کی کتاب اٹھا کے دیکھ لے انسان، پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھ لے تو حیرت میں پڑ جائے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی عزت دی ہے، کتنی تکلیف جو ہے دی ہے یا اپنوں نے۔ جب طائف پہنچے تو طائف والوں نے بھی جو ہے ویلکم نہیں کہا، خوش آمدید نہیں کہا، ایسے بے رخی سے، ایسے بد اخلاقی سے پیش آئے کہ اللہ کے پناہ۔ وہاں پہ جو 3 سردار تھے مشہور، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان 3 سرداروں سے ملے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ اللہ کو اور کوئی نہیں ملا کہ اس کو نبی بنا کر بھیجتے، اور دوسرے نے کہا کہ اوہو اللہ نے آپ ہی کو نبی بنا کر بھیجا ہے، اور تیسرے نے کہا کہ میں تو آپ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ اگر آپ سچ بول رہے کہ اگر واقعی آپ نبی ہے تو آپ کی بات قبول کرنا مصیبت سے خالی نہیں ہے، نعوذ باللہ، اور اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں نعوذ باللہ تو میں جھوٹے شخص سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب ان تینوں سے نا امید ہوئے تو اور لوگوں سے جو ہے بات شروع کی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، جنت ہے جہنم ہے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو کسی نے جو ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ جب وہاں سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو ان بدبختوں نے جو ہے شہر کے شریر لڑکوں کو پیچھے لگایا، انہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے تالیاں پیٹی، گالیاں دی، پتھر مارے، کیا کیا نہیں کیا۔ اتنے پتھر مارے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے جو ہے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان پتھروں سے اپنے آپ کو بچاتے بیٹھ جاتے تو وہ آ کر جو ہے بازو سے پکڑ کر پھر کھڑا کر دیتے۔ ایک دفعہ اللہ کے محبوب گرے ہیں پھر اٹھے ہیں، پھر گرے ہیں پھر اٹھے ہیں، پھر گرے ہیں، تیسری دفعہ تو بے ہوش ہو گئے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، کندھے پہ اٹھا کے دوڑ لگائی، دوڑتے 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 سیدھا جو ہے آ کر دشمن کے باغ میں گھس گئے۔ یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ دشمن کی باغ ہے یا اپنوں کی باغ ہے۔ کون سا دشمن؟ مشہور دشمن عتبہ۔ وہ عتبہ ہے جنہوں نے بدر کے دن، غزوہ بدر کے دن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہمارے قوم کے لوگ جو ہے ہمارے مقابلے میں بھیجو۔ بدر کے دن جو ہے، غزوہ بدر کے دن قریش مکہ کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، یہ جرنیل تھا وہاں سے جو آیا ہوا تھا اسلام کے مقابلے پر۔ جب اس نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حال کو دیکھا کہ خون میں لت پت ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ بھی بیٹھ کے رونے لگا۔ جنہیں دیکھ کر دشمن روئے، امتی کو ہوش نہ آئے تو کیا گیلا کرنا ہے اس امتی سے۔ یہ آسمان کے فرشتے جو ہے دو دفعہ روئے ہیں۔ ایک جب خلیل اللہ اپنے بیٹے پہ چھری چلا رہے تھے اس وقت جو ہے تمام آسمانوں کے فرشتے روئے ہیں۔ ایک جب طائب میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے تو تمام فرشتے جو ہے آسمانوں کی روئے ہیں، چیخ قطار۔ طائب کے پہاڑ روئے ہیں، طائب کی وادی روئی ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حال کو دیکھ کر۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کب پہنچی ہے دور نبوت میں؟ تو فرمایا طائف والوں نے سب سے زیادہ تکلیف مجھے دی۔ جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ میں پناہ لی تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگور کے بیل کے نیچے لٹایا۔ عتبہ یہ دیکھ کر اپنے غلام عداس سے کہا کہ عداس، یہ طائف والوں نے محمد کا کیا حال کیا ہوا ہے، دیکھو ذرا ان کو۔ وہ رشتہ داری کا جو ہے وہ جوش مارنے لگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا رشتہ دار۔ تو دل میں جو گزرا وہ تو گزرا، اس کے بعد جو ہے پلیٹ اٹھایا، اس میں انگور کو سجایا اور اپنے غلام عداس کو دیا کہ جا کر محمد کو یہ انگور پیش کرو اور ان سے کہو کہ تمہیں رشتہ داری کا قسم انگور رد نہ کرنا۔ اب جب غلام آیا اپنے آقا کا پیغام پہنچایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انگور کا پلیٹ رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عداس نے یوں کہا کہ آپ کون ہیں کہ اللہ کا نام سے جو ہے آپ نے انگور کھانا شروع کیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، محمد میرا نام ہے۔ تو عداس نے کہا اللہ کی قسم یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں سب جو ہے بتوں کے نام سے شروع کرتے، بسم اللہ و عزا۔ آپ پہلے شخص ہے جس کو میں نے اللہ کے نام سے کہتے ہوئے جو ہے دیکھا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے کہا میرا نام عداس ہے، میں عراق کے شہر نینوا کا رہنے والا ہوں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میرے بھائی یونس علیہ السلام کے علاقے کے ہیں۔ تو عداس نے کہا آپ کیسے جانتا ہے یونس علیہ السلام کو؟
تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم دونوں جو ہے اللہ کے نبی ہے، وہ میرا بھائی ہے۔ اس پر عاداس اتنا متاثر ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو بوسہ دیا، پھر ہاتھوں کو بوسہ دیا، پھر پاؤں کو بوسہ دیا، اور اسی وقت جو ہے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ ایک شخص ایمان لایا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سارے غم درد دکھ بھول گئے۔ ایک